الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو دم واپسی تک حق کہنے، حق سننے اور اپنے حق والے بندوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ ساتھ ہی بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ مولا ہم گناہگاروں سیاہ کاروں کو، ہمارے والدین کو اور ہماری قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کو صحیح معنوں میں غوث و خواجہ اور رضا سے محبت کی توفیق نصیب فرما، اور اپنے ان محبوبین کی محبتوں کا صلہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں نصیب فرما۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، سنی دعوت اسلامی کے آج کے اس ہفتہ واری اجتماع میں ہم اور آپ اللہ کے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کچھ اہم باتیں سماعت کریں گے، اور آج سے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے حوالے سے جب گفتگو شروع ہوگی تو یہ تقریباً 3 یا 4 ہفتے تک مسلسل جاری رہے گی، اور آپ کی ولادت سے لے کر قربانی تک کے تمام واقعات، خانہ کعبہ کی تعمیر کے واقعات ہم اور آپ ترتیب وار اس ہفتہ وار اجتماع میں سماعت کریں گے۔ آج کا میرا موضوع ہے ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل۔ آج میں ابراہیم علیہ السلام کی ولادت سے لے کر نمرود کے ساتھ جو آپ کا مناظرہ ہوا وہاں تک کے واقعات پیش کروں گا، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو صحیح معنوں میں ان باتوں کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، تمام مکتبہ فکر کے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد اگر انبیاء میں سب سے بلند کسی کا مقام ہے تو وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی شان، آپ کے منصب و مقام کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن مقدس میں رب تبارک تعالیٰ نے 25 سورتوں میں تقریباً 59 مرتبہ آپ کا نام کے ساتھ آپ کو یاد فرمایا ہے۔ تو 25 سورتوں میں تقریباً 59 مرتبہ آپ کا نام آیا، اور بعض لوگوں نے 63 مرتبہ بھی اسے لکھا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ کا نام ابراہیم ہے اور آپ کا لقب جو ہے خلیل اللہ ہے۔
خلیل اللہ سے مراد اللہ کے دوست، خلیل کا مطلب ہے دوست۔ اسی طرح سے فرمایا گیا آپ بہت بڑے مہمان نواز تھے، یعنی یہ چیز آپ کی فطرت میں تھی کہ آپ کو مہمان نوازی کا بہت شوق تھا، اور آپ کبھی بھی کھانا بنا مہمان کو ساتھ لیے نہیں کھاتے تھے۔ بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ کبھی کبھی اگر کوئی مہمان نہ ملتا دسترخوان پر ساتھ دینے کے لیے تو ابراہیم علیہ السلام غمگین ہو جاتے تھے اور کافی گھنٹوں تک مہمان کو تلاش کرتے۔ کبھی کبھی وہ اپنے ملک کی سرحد تک نکل جاتے تھے کہ کوئی مہمان ملے تو ساتھ لے کر کھانا کھاؤں۔ بعض جگہ یہاں تک روایتوں میں آتا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے انسانوں کی شکل میں اپنے خلیل کے پاس فرشتوں کو بھیجا تو آپ نے ان فرشتوں کی خاطر بھی کھانے پینے کا انتظام فرما دیا ہے، جبکہ فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں، لیکن چونکہ انسانی شکل میں آئے تو اللہ کے نبی کو دعوت کرنے کا اتنا شوق تھا کہ انہوں نے انسانی شکل میں آئے فرشتوں کی خاطر بھی دعوت کا انتظام فرما دیا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، طوفان نوح سے 1700 سال کے بعد آپ کی ولادت ہوئی، اور فرمایا گیا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 2300 سال پہلے آپ پیدا ہوئے، یعنی طوفان نوح سے 1700 سال کے بعد اور عیسیٰ علیہ السلام سے 2300 سال پہلے آپ کی ولادت روئے زمین پر ہوئی۔ آپ کو اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا کہ آپ کے بعد جتنے نبی پیدا ہوئے وہ سارے انبیاء اللہ نے آپ کی اولاد یعنی آپ کی نسلوں میں پیدا فرمایا ہے، اسی لیے آپ کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، یعنی انبیاء کے باپ۔ آپ سے پہلے جو انبیاء گزرے ان کے علاوہ جتنے انبیاء آئے سب آپ کی نسل میں آئے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو یا عیسیٰ علیہ السلام ہو یا وہ حضرت یوسف علیہ السلام ہو یا ہمارے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ اللہ نے سارے نبیوں کو جو آپ کے بعد آئے آپ کی نسل میں پیدا کیا، اور اس لیے آپ کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، مہمان نوازی کا آپ کو ایسا شوق تھا کہ آپ اپنے ملک کی سرحد تک چلے جاتے مہمان کو تلاش کرنے کے لیے۔ ایک بڑا پیارا واقعہ ملتا ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ ایک مرتبہ تلاش کرتے 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 ایک مہمان ہاتھ لگا، آپ اسے دعوت دے کر گھر لائے، دسترخوان پر بیٹھایا، دسترخوان پر وہ شخص بیٹھا، اس کے بعد جب کھانا سامنے رکھا گیا اس نے لقمہ اٹھایا، کھانا شروع کر دیا۔ ابھی وہ منہ میں لقمہ داخل کرنے والا تھا کہ اللہ کے نبی نے فوراً اسے منع کیا، اسے روکا، اور آپ نے فرمایا کہ تو نے اللہ کا نام نہیں لیا، تو نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا۔ اس شخص نے جب یہ سنا تو اس نے وہ لقمہ برتن میں رکھ دیا اور کہا کہ ابراہیم تم نے مجھے کھانے کے لیے بلایا ہے کہ یہ سب کرنے کے لیے بلایا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں نے کون سا غلط کیا تیرے ساتھ، میں تو صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ کھانے سے پہلے اس کا نام لے جس نے یہ روزی ہمیں عطا فرمایا ہے، اس رب کا نام لے جو ہمیں کھلاتا پلاتا ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ ابراہیم میں تیرے اس رب کا نام کیوں لوں جبکہ میں اس کا ماننے والا نہیں ہوں۔ معاذ اللہ وہ کافر تھا، اس نے کہا کہ ابراہیم میں تیرے اللہ کا نام کیوں لوں جبکہ میں اسے نہیں مانتا۔ ابراہیم خلیل اللہ کو جلال آ گیا، حالانکہ بڑے نرم مزاج تھے، بہت ہی خوبصورت اخلاق والے تھے، لیکن اب یہ بات سنی تو جلال آ گیا۔ آپ نے فوراً اس شخص سے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تو اللہ کا نام نہیں لیتا تو میں تجھے کھانے بھی نہیں دوں گا، یہاں سے اٹھ اور چلا جا۔ اسے بڑا افسوس ہوا، اس نے غم میں ڈوبے ہوئے الفاظ کہے کہ ابراہیم مجھے پہلے نہیں معلوم تھا کہ تو نے مجھے اس لیے بلایا ہے، اگر مجھے پتا ہوتا میں ہرگز تیری دعوت قبول نہ کرتا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا، غمگین ہوا، چل پڑا۔ ابھی وہ چند قدم چلا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے، اور جبرائیل علیہ السلام نے آ کر اللہ کے نبی سے یہ عرض کیا کہ اے اللہ کے خلیل آپ نے یہ کیا کیا؟ آپ نے فرمایا کہ جبرائیل کیا تو نے نہیں دیکھا
جس رب نے روزی دی ہے یہ بندہ اسی رب کی روزی کھانے کو تیار ہے لیکن اس کا نام لینے کو تیار نہیں ہے، تو جو میرے رب کا نام نہ لے میں اسے کھانے نہیں دوں گا، اسی لیے میں نے اس کو بھگا دیا، اسی لیے میں نے اس کو بھوکا لوٹا دیا۔ تو جبرائیل علیہ السلام یوں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے خلیل، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بندہ 60 سال تک جو کھاتا پیتا رہا، ذرا بتائیے اس سے کس نے کھلایا پلایا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے کہ بے شک میرے مولا ہی نے کھلایا پلایا ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ رب فرماتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ جنگ کیا، اس نے میرے ساتھ بغاوت کی، اس نے میری دی روزی کو کھایا، مجھے رزاق نہیں مانا، اس کے باوجود میں 60 سال تک اسے کھلاتا پلاتا رہا، اور ایک بار جب تیرے کھلانے کی باری آئی تو ابراہیم تو اسے نہ کھلا سکا۔ ابراہیم علیہ السلام کو فوراً احساس ہوا، آپ نے فوراً جو ہے جا کر اس بندے کو تلاش کیا اور تلاش کر کے کہا کہ جب رب تبارک تعالیٰ تیرے شرک کو نہیں دیکھتا اور اس کے باوجود بھی تجھے کھلاتا پلاتا ہے تو میں کون ہوتا ہوں تجھے کھانے پینے سے روکنے والا؟ اب تیری مرضی ہو تو اللہ کا نام لے نہ لے، لیکن چل کر میری دعوت کو قبول کر لے۔ اب وہ بندہ آیا اور اس بندے کو ایسی خوشی ہوئی فوراً اس بندے نے کہا اے ابراہیم، جب رب تبارک تعالیٰ میرے لیے تجھ تک اپنا پیغام بیچتا ہے تو یقیناً وہ کیسا رحمان ہے، کیسا رحیم ہے، کیسا کریم ہے۔ میں نافرمانی پر نافرمانی کروں اور وہ میرے کھانے پینے کا انتظام کرے۔ اے ابراہیم، کھانا بعد میں کھایا جائے گا، تیرا کلمہ پہلے پڑھا جائے گا۔ تو یہ ابراہیم خلیل اللہ کا معاملہ، اس طرح سے دعوت دینے کے شوقین اور مہمان نوازی کے شوقین۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، جب آپ کی ولادت کا وقت آیا اس وقت پوری دنیا میں ایک بادشاہ کی حکومت تھی، اور اس بادشاہ کا نام تھا نمرود۔ کیا نام تھا؟ نمرود۔ تاریخ میں 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جن کو پوری دنیا کی حکومت اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ 4 بادشاہ یاد رکھیں۔ دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ گزرے، بڑے بڑے سرمایہ دار گزرے، بڑے بڑے لاؤ لشکر والے گزرے، لیکن پوری دنیا میں حکومت سوائے ان 4 کے کسی اور کی نہ ہو سکی۔ کوئی اپنے ملک کا بادشاہ تھا، کوئی کسی اسٹیٹ کا، کوئی کسی جو ہے شہر کا، کوئی کسی آبادی کا، چھوٹے موٹے بڑے بہت ہوئے، لیکن 4 بادشاہ ایسے جن کو اللہ نے پوری دنیا کی بادشاہت دی، اور ان 4 میں 2 مومن تھے، 2 مشرک تھے، 2 مسلمان تھے، 2 کافر تھے۔ 2 مسلمان کون؟ ایک تو اللہ کے نبی سیدنا سلیمان علیہ السلام۔ سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی بھی ہیں، وقت کے بادشاہ بھی ہیں، اور وہ بادشاہ کہ جن کو اللہ نے پوری روئے زمین کی بادشاہت عطا فرمائی ہے۔ اور سلیمان علیہ السلام جیسی بادشاہت کہیں نہ دیکھی گئی کہ اللہ نے صرف آپ کی رعایا میں انسانوں کو شامل نہیں کیا تھا، بلکہ اللہ نے جنات کو بھی آپ کا غلام بنا دیا تھا۔ اور صرف جنات آپ کے تابع نہیں تھے، بلکہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے وہ طاقت دی تھی کہ ہوا بھی آپ کے تابع تھی۔ اور سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا گیا جب آپ اپنے تخت پر بیٹھتے تھے، تخت اتنا لمبا چوڑا ہوتا کہ آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہزار انسانوں کی صفیں ہوتی، پھر اس کے بعد ہزار جناتوں کی صفیں ہوتی، اور پھر اللہ کے نبی ہوا کو حکم دیتے اے ہوا آج فلاں منزل تک جانے کا ارادہ ہے، آج فلاں مقام پر جانے کا ارادہ ہے۔ فرمایا گیا اتنے بھاری برکم تخت کو آپ کا حکم سنتے ہی ہوا اٹھاتی تھی اور چند لمحوں میں اس منزل تک پہنچا دیا کرتی تھی۔ تو 2 بادشاہ صاحب ایمان مومن، ایک سلیمان علیہ السلام اور دوسرا سکندر ذوالقرنین، جسے انگریزی میں الیگزینڈر کہا جاتا ہے۔ آپ نے سنا نا، سکندر نے ساری دنیا کو فتح کیا، اسے فاتح اعظم کہتے ہیں، ساری دنیا کا فاتح۔ تو سکندر، یہ دونوں ایمان والے، دونوں مومن، اور 2 کافر بادشاہ، ایک نمرود اور دوسرا شداد۔ اسے آپ یاد رکھیں، نمرود اور دوسرا شداد، جسے بخت نصر بھی کہتے ہیں، شداد۔ اور شداد اتنا بڑا ظالم تھا کہ اللہ رب العزت سے اس ظالم نے وہ لڑائی لی کہ ہمیں کسی جنت کی کیا پرواہ،
ہمیں کسی رب کی عبادت کی کیا پرواہ، ہمارے پاس تو اتنا ہے کہ ہم اپنے بل بوتے اسی زمین پر اپنے لیے جنت بنائیں گے۔ اور اس نے اللہ کا مقابلہ کرتے ہوئے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ زمین کے اوپر جنت کو بنایا تھا۔ زمین پر جنت بنتی رہی بنتی رہی بنتی رہی، رب نے کچھ نہیں کیا، بن گئی جنت۔ جس دن کمپلیٹ ہو گیا کام، لوگوں نے آ کر انفارم کیا کہ حضور آپ کی جنت تو تیار ہو گئی ہے۔ اس نے کہا چلو اب جنت کی سیر کریں۔ وہ جنت کے جانے کے لیے نکلا، اندر قدم بھی نہ رکھ پایا تھا، میرے رب تبارک تعالیٰ نے اس کی روح کو قبض کر لیا ہے۔ یعنی جنت بنانے کی مہلت ملی، جنت میں جانے کا موقع نہ ملا۔ رب نے بتا دیا جنت تو نے زمین پر بنایا ہو یا جنت میں نے اپنے مومن بندوں کے لیے بنایا ہو، جنت میں کوئی بندہ میری مرضی کے خلاف نہیں جا سکتا ہے۔ اگر کوئی زمین پر اپنی خاطر جنت بنا لے تو اس جنت میں بھی وہ اسی وقت داخل ہو سکے گا جب مولا کی مرضی شامل ہوگی۔ اس لیے جب تک کام چلتا رہا رب نے پکڑ نہ کی، جب کام کمپلیٹ ہو گیا اللہ نے اسے داخل نہیں ہونے دیا۔ اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتا دیا جنت میں جانا بندے تیری مرضی سے نہیں ہے، مولا کی مرضی سے ہے، مولا کی مرضی سے۔ اور اسی لیے اہل سنت والجماعت کا یہ ماننا ہے کہ جنت میں کسی کو اس کی عبادت لے کر نہیں جائے گی۔ کوئی کہے میں بڑا متقی ہوں، میں تو 100% جنتی، میں نے آج تک کوئی نماز نہیں چھوڑی، میں تو 100% جنتی، میں نے تو 8 حج کر لیے 25 عمرہ کر لیے، میں تو 100% جنتی، میں تو زکوٰۃ کے علاوہ فطرے کے علاوہ خوب صدقہ خیرات بھی کرتا ہوں، میں تو 100% جنتی، میں نماز پنجگانہ کے ساتھ چاشت اشراق تہجد گزار بھی ہوں، میں تو 100% جنتی۔ تو یاد رکھیں جنت عبادتوں کے صلے میں نہیں ملتی ہے، بلکہ جنت اسی کو حاصل ہوگی جس کو میرا پروردگار دینا چاہے گا، جس کو میرا پروردگار دے گا۔ تو اسی طرح سے نمرود کو تاریخ میں آتا ہے 800 سالہ زندگی ملی، 800 سالہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یہ بھی پہلے بڑے عدل و انصاف کے ساتھ محبت کے ساتھ حکومت کرتا رہا، لیکن جب ریاست پھیلتی گئی، فوج لشکر بڑھتا گیا، مال و دولت ملتا گیا، تو دھیرے 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 اس کا دماغ خراب ہو گیا۔ شیطان غالب آیا اور شیطان نے کہا اب تیرے سامنے آنے کے لیے دنیا میں کون تیار ہے؟ اب تیرا مقابلہ کرنے والا اس دنیا میں کون ہے؟ اب اس زمین پر کیا کوئی ہے تیرے برابری کا؟ کوئی نہیں۔ تو اب اس کو یہ اعلان کرنے پر آمادہ کرا دیا کہ تو صرف بادشاہ نہیں ہے بلکہ تو خدا بن گیا ہے، خدا۔ اور طرح طرح کے گندے عقائد، بعض لوگوں نے یہ عقیدہ گڑھا کہ زمین کا خدا نمرود ہے اور آسمان کا خدا جدا ہے، وہ جس کی آسمان پر حکومت چلتی ہے وہ آسمانوں کا خدا ہے، نمرود کی حکومت زمین پر چلتی ہے، زمین کا خدا ہے۔ تو الگ الگ طرح کے عقیدے لوگوں نے گڑھے اور نمرود نے بادشاہت تخت و تاج کے ساتھ ساتھ خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یہی نمرود اس کے زمانے میں، اس کے دور میں طلسم کا بڑا زور تھا، کاہنوں کا، جادوگروں کا، جوتشیوں کا، اسی طرح سے الگ الگ طرح کے معاملات، پوجا پراتھنا اور بہت کچھ ہوا کرتے تھے۔ لوگوں نے نمرود کو خوش کرنے کے لیے اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے مندروں میں نمرود کے بت بنا بنا کر رکھے اور اس بت کی پوجا کرتے تھے، یہاں تک کہ بڑے بڑے شہروں کے گیٹ پر، بڑے بڑے شہروں کے انٹرنس پر نمرود کے بڑے بڑے بت بنا کر رکھے جاتے تھے، اور اس شہر میں داخل ہونے والوں کے لیے لازم قرار دے دیا گیا تھا کہ اگر شہر میں تمہیں انٹر کرنا ہے تو تمہیں اپنے خدا کا، مثلا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس بت کا یعنی نمرود کے اس بت کا سجدہ کرنا ہوگا۔ تم سجدہ کرو گے تبھی ملک میں، شہر میں انٹری ملے گی، اور نہیں کرو گے تو تم اندر نہیں جا سکو گے۔ کہیں پر فوج پہرے پر لگی ہوتی اور کہیں پر فرمایا گیا طلسم اور جادو کے زور پر ایسے بت بنائے گئے کہ آنے والے مسافر سجدہ کرتے تو گیٹ کھل جاتا اور سجدہ نہ کرتے تو گیٹ بند ہی رہتا، یعنی وہ اندر نہ جا پاتا جب تک کہ وہ سجدہ نہ کر لیتا۔ ایک جگہ تو فرمایا گیا تانبے کا ایک دم بڑا سا بت بنا تھا، بڑا سا بت تھا، آنے والا جب سجدہ کرتا
تو وہ بت جو ہے دروازہ کھول دیتا، آنے والا مسافر اندر داخل ہو جاتا، اور اگر آنے والا سجدہ نہ کرتا تو وہ بت شور گل کرنا شروع کر دیتا تھا، طلسم کے زور پر وہ شور کرتا، فوجی فوراً آتے اس آدمی کو گرفتار کرتے، یا تو کہتے سجدہ کر یا تو جان دینے کو تیار ہو جا۔ اس طرح جبرن لوگوں کو اٹھا کر پھر نمرود کے سامنے جھکایا جا رہا تھا، اور میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں پیشانیوں کی عصمت کو لوٹا جا رہا تھا، اور ایک رب جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا اس رب کا جبرن باغی بنایا جا رہا تھا، اور نمرود کے بت قدے اور مندر بنائے جا رہے تھے، لوگوں کو نمرود کے سجدے کی طرف آمادہ کیا جا رہا تھا، یہاں تک کہ نمرود کے محل کے اندر بھی یہ رول تھا کہ آنے والا محل میں جب آئے تو گفتگو بعد میں کرے گا، سب سے پہلے اپنے خدا کا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نمرود کا سجدہ کرے گا، اس کے بعد بات آگے کرے گا، اور جو سجدہ نہیں کرے گا اسے گرفتار کر لیا جائے گا۔ اور جانتے ہو نمرود کے دور میں جو سب سے سخت سزا تھی وہ سزا تھی کسی انسان کو جلتی ہوئی آگ میں ڈال دینا، یعنی زندہ جلا دینا، یہ نمرود کے نزدیک سب سے بڑی سزا تھی، اور یہ سزا بھی شیطان مردود نے اسے بتایا تھا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں جبکہ اسلام نے سختی سے منع کیا، کسی انسان کو تو درکنار کسی جانور کو بھی جلا کر مارنے کا حق نہیں ہے، آپ کسی چینٹی کو، آپ کسی پرندے کو، آپ کسی اور کیڑے مکوڑے کو یوں ماچس جلا کر جلاتے ہیں، اس سے منع کیا گیا کہ جلا کر مارنے کا حق سوائے اللہ کے اور کسی کو نہیں ہے، تو کوئی انسان کو یا چرند پرند یا اللہ کی کسی مخلوق کو جلا کر نہیں مار سکتا۔ اب چونکہ یہ اللہ کا حق ہے اس لیے اس کو یہ کہا لوگوں نے کہ تو یہ کام کیا کر کہ جو تیرا مجرم ہو، جو تیرا قیدی ہو اسے تو جلا کر مارا کر۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں اس کا جو کیپٹل تھا وہ شہر بابل تھا، عراق کا شہر بابل یہ نمرود کا کیپٹل تھا، اس کی راجدھانی تھی، وہیں پر اس کا بہت بڑا محل تھا، عیش کی زندگی گزارتا تھا۔ ایک رات جب یہ سو رہا تھا تو اس نے خواب دیکھا کہ بابل کے کنارے سے ایک ستارہ نمودار ہوا، اور اس ستارے میں ایسی روشنی تھی کہ جس روشنی نے چاند و سورج کی روشنی کو پھیکا کر دیا ہے، اور وہ روشنی آسمانوں پر پھیل گئی۔ جب اس نے یہ خواب دیکھا اس کو گھبراہٹ پیدا ہوئی، اٹھ کر بیٹھ گیا۔ صبح جب دربار لگا تو اس نے جوتشیوں کو بلایا، کاہنوں کو بلایا، بڑے بڑے اس دور کے پجاریوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا میں نے کل رات ایسا خواب دیکھا، بتاؤ خواب کی تعبیر کیا ہے۔ ان لوگوں نے کوڑیاں پھینکی، حساب کتاب لگایا، ایک دوسرے سے رائے مشورہ کیا، اس کے بعد فائنلی نتیجہ جو برآمد ہوا، ان کاہنوں نے یہ کہا، ان لوگوں نے یہ کہا کہ ان قریب تیری سلطنت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیرے تخت و تاج کو پلٹ کر رکھ دے گا، جو تیرے سلطنت کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، تیری حکومت کا مقابلہ کرے گا، وہ ایک اللہ کی وحدانیت کی دعوت دے گا، وہ تیرے سجدوں سے لوگوں کو روکے گا، وہ اللہ کی طرف وہ لوگوں کو بلائے گا۔ جب نمرود نے سنا اسے جلال آ گیا، اس نے کہا جب تم نے اتنا بتا دیا تو یہ بتاؤ وہ بچہ پیدا ہو چکا ہے کہ ابھی پیدا ہونے والا ہے؟ ان لوگوں نے پھر حساب کتاب کیا اور کرنے کے بعد کہا نہیں ابھی وہ بچہ پیدا نہیں ہوا، ابھی وہ بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ نمرود نے کہا کہ جب اتنا تم نے بتا دیا اب بتاؤ اس بچے سے بچنے کا، اس سے نجات کا کیا راستہ ہے؟ تو انہی کاہنوں نے کہا ایک کام کرنا چاہیے کہ اب ہمیں جو اس شہر میں حاملہ عورتیں ہیں ان کے گھروں پر پہرے بیٹھا دینا چاہیے، ان کے گھر جب بچوں کی ولادت ہو اگر بیٹیاں ہو تو بیٹیوں کو جینے کا حق دیا جائے، اس کی وجہ کہ لڑکیوں سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، ہمیں خطرہ جو ہے لڑکے سے ہے، اگر لڑکی ہو تو لڑکی کو زندہ چھوڑ دو، اور اگر لڑکا پیدا ہو تو اس لڑکے کو قتل کرا دیا جائے۔ نمرود کو یہ مشورہ بڑا اچھا لگا، اس نے فوراً فوجی بھیجے، اس نے فوراً آیا لوگوں کو بلایا اور کہا جا کر پورے
پورے شہر میں پتہ کرو کہ کہاں کہاں کون کون سی عورتیں جو ہے حاملہ ہیں، کن کے گھر بچے کی ولادت ہونے والی ہے۔ اب اس نے فوراً جاسوس روانہ کیے، تمام گھروں کی رپورٹ آ گئی، اب ان کے گھروں پر پہرے بیٹھا دیے گئے، ان کے گھروں میں آیا جو ہے وہ سلطنت کی طرف سے مقرر کر دی گئی۔ اب جن کے گھر میں بیٹیاں پیدا ہوتی وہاں سے فوج ہٹا دی جاتی تھی، اور جن کے گھر میں بیٹے پیدا ہوتے اسے فوراً قتل کر دیا جاتا تھا۔ فرمایا گیا نمروز ظالم نے اپنے تخت و تاج کی لالچ میں تقریباً ہزاروں بچوں کو قتل کروایا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اب جب ہزاروں بچوں کو قتل کروا لیا لیکن اس کے باوجود دل کو ٹھنڈک نہ پہنچی، اس نے بار بار یہ پوچھا کاہنوں سے، وہ بچہ ختم ہو گیا کہ ابھی آنا باقی ہے، مر گیا یا ابھی آنا باقی ہے؟ کاہن اسے کہتے تھے نہیں، ہم نے جتنے مارے ان میں ابھی وہ بچہ شامل نہیں ہے، ہمیں یہ پتا چلتا ہے ستاروں کو دیکھ کر کہ وہ بچہ ابھی آنا باقی ہے۔ اب ایک روایت میں یہاں تک ملتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اس نے جدائی ڈلوا دی، اس نے کہا عورتوں کو شہر میں رہنے دیا جائے اور ان کے شوہروں کو جنگل کی طرف کھدیڑ دیا جائے، اور میاں بیوی کو آپس میں ملنے نہ دیا جائے۔ جب میاں بیوی آپس میں نہیں مل سکیں گے تو بچے کی ولادت کا اندیشہ ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس نے یہ بھی منصوبہ کیا، لیکن میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، وہ رات جو اللہ نے مقرر فرمائی تھی، وہ گھڑی جو اللہ نے مقرر فرمائی تھی، عین اسی وقت، اسی رات، اسی گھڑی میں ابراہیم علیہ السلام اپنے والد محترم کے جسم سے ہوتے ہوئے اپنی والدہ کے شکم میں آ جاتے ہیں، اپنی والدہ کے شکم میں آ گئے، یعنی حمل ٹھہر گیا۔ اب صبح کاہن چلاتے ہوئے آئے، جوتشی چیختے ہوئے آئے، پنڈت و پجاری چیختے چلاتے آئے، محل میں بادشاہ کے سامنے آئے اور آ کر کہا ہمیں جس بات کا اندیشہ تھا وہ آخر وہ ہو ہی گیا۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ جوتشیوں نے کہا ہم نے بڑے پہرے کرے، ہم نے بڑے بچوں کو قتل کروایا، لیکن اس کے باوجود وہ بچہ جو ہے ہمارا علم یہ کہہ رہا ہے، ہم نے آسمان کو پڑھ کر یہ دیکھا ہے کہ وہ بچہ جو ہے اپنی ماں کے شکم میں آ چکا ہے، اور اس بچے کو ولادت سے کوئی روک نہیں سکتا، اس بچے کو زمین پر آنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، پھر جاسوس دوڑائے گئے، لیکن بڑے بڑے کاہنوں کو بھی، بڑے بڑے نجومیوں کو بھی یہ پتہ نہ چل سکا۔ ایک ایک چیز تو وہ بتاتے تھے، لیکن یہ نہ بتا پائے کہ وہ کس گھر میں پیدا ہوگا، کون سی عورت کو اللہ اس کے ماں بننے کا شرف عطا فرمائے گا، کون سا مرد ہے شہر بابل کا جو اس کا باپ بننے کا شرف حاصل کرے گا، وہ اس کا پتہ نہ کر سکے۔ یہاں تک کہ فرمایا گیا ابراہیم خلیل اللہ اپنی والدہ کے شکم میں پروان چڑھتے رہے، وقت گزرتا رہا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ایک عورت حاملہ ہو تو جیسے جیسے وقت گزرتا ہے ویسے ویسے اس کا حمل ظاہر ہونے لگتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ عورت امید سے ہے، پتہ چل جاتا ہے اس کے جسم کی بناوٹ کو دیکھ کر کہ یہ عورت پریگننٹ ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ابراہیم خلیل اللہ کی والدہ پر ایسے پردے ڈال رکھے تھے کہ بچے کی ولادت کا وقت قریب آتا جاتا تھا، لیکن اڑوس پڑوس کے لوگوں کو درکنار آپ کے والد کو بھی، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے والد کو بھی یہ پتہ نہ چلا کہ میری بیوی جو ہے وہ حمل سے ہے۔ آپ کی والدہ نے حمل کو چھپائے رکھا یہاں تک کہ بچے کی ولادت کا وقت قریب آ گیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، جب بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا، آپ کو درد ذہ شروع ہو گیا، لیبر پین شروع ہو گیا، تو فرمایا گیا ابراہیم علیہ السلام کی والدہ رات کے اندھیرے میں شہر بابل سے نکلتی ہیں، دور چلی جاتی ہیں۔ ایک نہر بہ رہی تھی، اس نہر کے کنارے گئی، وہاں بچے کی ولادت ہوئی۔ اس کے بعد بچے کی ولادت تو ہو گئی، اب اسے واپس لاتی ہیں تو خطرہ تھا، کرے تو کیا کریں؟ فرمایا گیا بچے کی ولادت کے بعد آپ نے یہاں وہاں دیکھا، سامنے غار تھی، آپ اس بچے کو کپڑے میں لپیٹ کر اس غار کے اندر لے جاتی ہیں، رات بچے کے ساتھ گزارا، آپ نے اسے دودھ پلایا، اس کے بعد اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے آپ بچے کو اسی غار کے اندر رکھ دیتی ہیں۔ باہر سے بہت بڑا پتھر جو ہے اس غار کے منہ پر لگا دیا اور شہر بابل میں واپس چلی آتی ہیں۔ فرمایا گیا کہ آپ دن میں 2 مرتبہ، ایک صبح کے وقت ایک شام کے وقت جاتی تھیں، بچے کو دودھ پلا کر آتی تھیں، صرف 2 مرتبہ دودھ پلاتی تھیں، لیکن بچہ پروان چڑھتا رہا۔ اور جانتے ہو پروان چڑھنے کا حال کیا تھا؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم خلیل اللہ کی پرورش خود رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اور بعض تاریخ نگاروں نے یہاں تک لکھا کہ اللہ نے آپ کی ایک انگلی میں شہد اور ایک انگلی میں دودھ کا چشمہ جاری فرما دیا تھا۔ جب والدہ آتی تو ابراہیم علیہ السلام ماں کا دودھ پیتے، اور جب والدہ نہ ہوتی تو اپنی انگلیاں چوسا کرتے تھے، کبھی دودھ پی کر پیٹ بھرتے تھے، کبھی آپ شہد کو چوس کر لذت محسوس کرتے تھے۔ اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں صرف اتنا نہیں بلکہ تاریخ نگاروں نے یہاں تک لکھا، تفسیر نعیمی میں یہاں تک آتا ہے کہ باقی بچے جو 1 سال میں بڑا کرتے تھے، ابراہیم خلیل اللہ 1 دن میں اتنا تیزی سے بڑھ رہے تھے۔ اور بعض لوگوں نے لکھا کہ جتنا ایک بچہ 1 مہینے میں بڑا ہوتا ہے، ابراہیم علیہ السلام 1 دن میں اتنے بڑے ہو رہے تھے، 1 دن میں۔ اور جب آپ کی والدہ آتی جاتی رہی، 12 دن کے بعد ابراہیم علیہ السلام 1 سال کے ہو گئے تھے، 1 سال کے نظر آتے تھے۔ کیوں نہ ہو، نمرود نے 1000 پہرے بیٹھائے، 1000 پہرے بیٹھائے، لیکن کسی نے کیا خوب کہا، 1000 برق گریں لاکھ آندھیاں اٹھیں، 1000 برق گریں لاکھ آندھیاں اٹھیں، وہ پھول کھل کے رہیں گے جو ہیں کھلنے والے۔ ابراہیم خلیل اللہ کا آنا رب کی مرضی تھی، اور تیزی سے پروان چڑھانا رب کی مرضی تھی کہ ابراہیم خلیل اللہ تیزی سے بڑے ہوں تاکہ نمرود کا تختہ پلٹے، اس کے چہرے سے نقاب اٹھے، آوارہ پیشانیاں رب کی بارگاہ میں جھکیں، اس کے ظلم و ستم سے لوگوں کو نجات ملے۔ اور تیزی سے پروان چڑھنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جب نمرود کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کو لایا جائے تو یہ نہ دیکھ سکے، یہ نہ سمجھ سکے کہ یہ ابھی پیدا ہوا بچہ ہے۔ اگر اس سے یہ پتا چلتا کہ یہ تو 2 مہینے کا، 3 مہینے کا، 4 مہینے کا، تو ظاہر ہے کہ وہ آپ کے بھی قتل کا حکم دے دیتا۔ لیکن تیزی سے اس لیے پروان چڑھ رہے تھے کہ جب نمرود کے سامنے آپ کو کھڑا کیا جائے تو اسے یہ پتا نہ چل سکے کہ یہ وہی بچہ ہے جس کے حوالے سے نجومیوں نے مجھے اطلاع کیا تھا، اور یہ یہی بچہ ہے جو بڑا ہو کر میری سلطنت و تخت و تاج کی اینٹ سے اینٹ بجانے والا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، غار میں والدہ آتی، دودھ پلاتی چلی جاتی، یہاں تک فرمایا گیا دودھ پلانے کی مدت پوری ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی والدہ سے عرض کرتے کہ امی جان، یہ جو اندھیری غار ہے، کیا یہی ہمارا مکان ہے؟ کیا یہی پوری دنیا ہے یا اس کے باہر بھی کچھ ہے؟ تو والدہ نے کہا کہ نہیں بیٹا، یہ غار تو صرف ایک چھوٹی سی غار ہے، میں نے نمرود کے ڈر سے تجھے یہاں چھپا رکھا ہے، ورنہ اس سے باہر نکلیں تو ایک بڑی وسیع دنیا ہے، بہت بڑی دنیا ہے۔ تو ابراہیم خلیل اللہ نے ماں کی خدمت میں عرض کیا کہ میں باہر نکلنا چاہتا ہوں۔ فرمایا گیا ابراہیم علیہ السلام کو آپ کی والدہ لے کر آئی، اب تک آپ کے والد کو بھی پتا نہیں تھا، لائی اور والد کے سامنے سارا واقعہ بیان کیا، والد سے ملایا، سارا واقعہ بیان کیا۔ اب گود میں نہیں تھے بلکہ خود چل کر آئے تھے، بڑے ہو گئے تھے، خود چل کر آئے تھے، آپ کے والد کے سامنے رکھا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اب باپ کے دل میں بھی یہ خدشہ پیدا ہوا کہ اگر نمرود کو پتا چلا تو پتا نہیں کیا ہوگا، لیکن چونکہ بڑے ہو گئے تھے اس لیے یہ ڈر جاتا رہا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ کر، آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر باپ کی محبت غالب آ گئی، اور آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے ساتھ اپنے گھر میں رکھنا شروع کر دیا۔ اب یہاں ایک بات واضح کر دوں، ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارق ہے، یہ یاد رکھیں آپ، اس کی وجہ کہ بہت سارے لوگ ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر کو سمجھتے ہیں، آزر، اور جانتے یہ آزر کون تھا؟ آزر آپ کا رشتے کے اعتبار سے چچا تھا، رشتے کے اعتبار سے چچا۔ اور یہ آزر جو تھا یہ بہت بڑا کافر تھا، یہ بت تراش بھی تھا، بت پرست بھی تھا، یہ نمرود کا وزیر بھی تھا، ہمیشہ نمرود کی خدمت میں رہتا تھا، نمرود کی چاپلوسی کرتا تھا، اس کی جی حضوری کرتا تھا، اس کی ہاں میں ہاں ملاتا تھا، یہ کافر تھا۔ لیکن ابراہیم خلیل اللہ کے والد کافر نہیں، آپ
آپ کا نام طارق تھا اور طارق جو تھے مومن تھے، آپ کی والدہ بھی مومنہ تھیں، آپ کے والد بھی مومن تھے، اور بہت سے لوگ جو اپنی کتابوں میں آزر 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 لکھتے ہیں، علماء اہل سنت نے باقاعدہ دلیلوں کے ساتھ اس کا جواب دیا ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ آزر جو تھا چچا تھا۔ ہاں قرآن مقدس میں رب تبارک تعالیٰ نے آزر کے حوالے سے لفظ ابی کا استعمال کیا، ابی سے مراد باپ کے ہوتا ہے، تو ہمارے علماء نے اس کی بھی دلیل دی ہے کہ چچا بھی جو ہوتا ہے وہ باپ کی جگہ ہوا کرتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی حدیث مبارکہ کا ثبوت ہمارے علماء نے دیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا جناب عباس رضی اللہ عنہ کو بھی ابی کہہ کے بلاتے تھے۔ ابی، ابی سے مراد باپ، تو چچا جو ہوتا ہے وہ بھی باپ کی جگہ ہوتا ہے، یعنی ریلیشن کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے۔ تو اب اسی ابی کو قرآن مقدس میں دیکھ کر لوگوں نے کہا کہ آزر باپ تھا، تو ہرگز ہرگز کافر جو ہے اللہ کے خلیل کا باپ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اس کی ایک بہت بڑی دلیل یہ بھی ہے، ایک بہت بڑی دلیل یہ بھی، میں نے آپ کو جیسے شروع میں بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء پیدا ہوئے وہ سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کی آل میں پیدا ہوئے، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں، اور انہی میں امام الانبیاء بھی پیدا ہوئے ہیں، اسی میں ہمارے آقا بھی آئے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے پاک نسل میں پیدا فرمایا ہے۔ اب پاک نسل سے مراد یہ کہ مجھ سے لے کر آدم علیہ السلام تک سلسلہ بہ سلسلہ جتنے لوگ بھی آتے ہیں، ان میں کوئی کافر نہیں تھا، ان میں کوئی ظالم نہیں تھا، اس میں کوئی زانی نہیں تھا، اس میں کوئی شرابی نہیں تھا۔ اب یہاں آقا نے پاک نسل فرمایا تو پاکی ہر اعتبار سے، ظاہری بھی باطنی بھی، یہاں تک کہ آقا فرماتے ہیں اللہ نے مجھے پاک نسل سے پیدا کیا، اللہ نے مجھے پاک شکم سے پیدا کیا ہے۔ یعنی نسب باپ بھی پاک تھا، رحم بھی پاک تھا، رحم بھی پاک تھا۔ اور ابراہیم خلیل اللہ، میرے پیارے آقا کے پیردیوانوں، فرمایا گیا جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو آپ کی پشت مبارک میں میرے نبی کا نور چمک رہا تھا، آپ کی پشت میں میرے نبی کا نور تھا۔ ابراہیم علیہ السلام گھر پہنچے، اب گھر پہنچے تو آزر نے، تاریخ میں آتا آزر نے بار بار اس بات پر آمادہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام بھی بت پرستی کریں، آپ بھی بت قدے میں جائیں، بتوں کے سامنے سر جھکائیں، نمرود کو خدا مانیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام اس کا رد کرتے رہے، آپ اس کے ساتھ مناظرہ کرتے رہے، بحث کرتے رہے، اسے جواب پر جواب دیتے رہے، وہ لاجواب ہوتا رہا۔ یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے جب آپ کی عمر 7 سال کی تھی تو وہ ابراہیم علیہ السلام کو لے کر ساتھ نمرود کے دربار میں پہنچا۔ جب نمرود کے دربار میں گیا تو میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا کہ نمرود کے دربار کا یہ رواج تھا کہ آنے والوں کو نمرود کا سجدہ کرنا ہوتا۔ تو جب یہ انٹر ہوا تو آزر نے سجدہ کیا، لیکن ابراہیم خلیل اللہ نے سجدہ نہیں کیا، بلکہ آپ سر اٹھائے اٹھائے دربار میں پہنچے۔ آزر نے بڑا سمجھایا کہ سر جھکا، یہ ہمارا خدا ہے، یہ ہمارا رب ہے، یہ ہمیں روزی دینے والا ہے، سر جھکا۔ لیکن ابراہیم خلیل اللہ نے سر نہ جھکایا، بلکہ آپ نے فرمایا میں اس کا سجدہ نہیں کرتا، بلکہ میں تو اسی کے سامنے سر جھکاتا ہوں جس نے اسے اور ہمیں تجھے پیدا فرمایا ہے، میں تو اسی کے سامنے سر جھکاتا ہوں۔ نمرود کو غصہ آیا، لیکن چونکہ آزر کا بھتیجا تھا نا، بڑا قریبی تھا، اس لیے آزر نے کہا بھی بچہ ہے، حضور معاف کریں، سمجھا بجھا کر منا لوں گا، اور یہ بھی میری طرح آپ کا پجاری بن جائے گا، یہ بھی میری طرح آپ کو خدا ماننا شروع کر دے گا معاذ اللہ۔ یہ کہہ کر ابراہیم علیہ السلام کو جان کی امان مل گئی گویا اس کے ذریعے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں پھر تھوڑا سا مناظرہ بھی ہوا، تھوڑا سا بحث بھی، تھوڑی سی بحث بھی ہوئی وہاں پر۔ بہرحال نمرود بڑا ناراض ہوا، آزر جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو لے کر گھر آیا، گھر لانے کے بعد بڑا ڈانٹا ڈپٹا، سمجھایا بجھایا، لیکن ابراہیم علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی بن کر آئے تھے، وہ کہاں آزر جیسے کافر کی باتوں میں آنے والے، اپنی باتوں پر ڈٹے رہے۔ اب آزر نے ان کا من بہلانے کے لیے کہا کل سے جب میں بازار جاؤں گا بتوں کو بیچنے تو تم میرے ساتھ چلنا۔ اب اس نے سوچا کہ بتوں کو دیکھتے 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 ممکن ہے کہ اس کا رجحان اس طرف ہو جائے۔ اب وہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے ساتھ بازار لے جاتا بت بیچنے کے لیے۔ ابراہیم خلیل اللہ لکڑی کے بتوں کو
ان کی گردن سے رسی میں باندھتے اور باندھنے کے بعد گلی کوچوں میں گھسیٹتے پھرتے اور یوں اعلان کرتے تھے. آزر یوں اعلان کرتا, آؤ مجھ سے اپنا خدا خرید لو, میں نے کتنے خوبصورت خدا تراشے آ کر خرید لو, تمہاری مدد کرنے والے, تمہیں روزی دینے والے, تمہیں بیماریوں سے شفا دینے والے. آزر کسی گلی میں یہ اعلان کرتا جاتا تھا اور ابراہیم خلیل اللہ گلے میں رسی باندھ کر بت کو گھسیٹتے تھے اور کہتے, آؤ مجھ سے وہ خرید لو جو اپنی بھی مدد نہیں کر سکتا ہے, ہماری مدد کیا خاک کرے گا. ہاں تم اس سے چولہا ضرور جلا سکتے ہو, تم اس کو کھیلنے کودنے کے کام میں ضرور لا سکتے ہو. یوں کہتے کہتے گلیوں میں گھسیٹتے تھے. لوگ دیکھتے تو جلال آ جاتا تھا, لیکن ابراہیم علیہ السلام کے چہرے کو دیکھتے تھے تو ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا تھا اور رشتہ بھی بڑا عظیم تھا. لوگ کہتے یہ آزر کا بتیجا ہے, آزر کا بتیجا ہے, ہم اسے کچھ کہیں گے تو آزر جو ہے ہماری شکایت نمرود سے کر دے گا, اسی لیے جانے دو. بہرکیف شکایتیں چاروں طرف سے شروع ہو گئی. فرمایا گیا ابراہیم علیہ السلام گلی کوچوں میں گھسیٹتے, اس کے بعد دریا کے کنارے لے جاتے, اسے پانی میں ڈباتے اور کہتے اتنا چلنے کے بعد مجھے پیاس لگ گئی ہے, تجھے بھی پیاس لگ گئی ہوگی, تھوڑا سا پانی پی لے. رسی گلے میں باندھ کر اسے پانی میں ڈبایا کرتے تھے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, آزر تنگ آ گیا تھا آپ کے ان معاملات کو دیکھ کر, لیکن مجبور تھا, کچھ کر نہیں پاتا تھا. بہرکیف اب ایک پلان بنایا گیا اور وہ پلان کیا تھا؟ نمرودیوں کا ایک سالانہ میلہ ہوا کرتا تھا. اس میلے میں وہ شہر سے باہر نکل جاتے تھے اور وہاں جا کر دن بھر ناچتے گاتے اور بے حیائی اور بے غیرتی کے کام کرتے تھے, یعنی موج مستی کیا کرتے تھے. انٹرٹینمنٹ کا وہ پروگرام ہوتا. تو اب نمرود نے آزر سے کہا کہ اس میلے میں تو اپنے بھتیجے کو ضرور لے کر آ, تیرے بھتیجے نے اب تک یہ سب نہیں دیکھا ہے, اگر وہ یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھے گا اسے بھی مزہ آئے گا, وہ بھی مائل ہو جائے گا. تو آزر نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور. اب فرمایا گیا جس دن میلہ تھا صبح سے پورے شہر میں شور گل تھا, ہنگامہ تھا, تیاریاں چل رہی تھی, لوگ روانہ ہونے والے تھے. گھروں میں اچھے اچھے پکوان بناتے تھے, پکا کر بت کدے میں آتے تھے, بتوں کے سامنے اسے چڑھاوا چڑھاتے تھے, دعائیں کرتے تھے, پھر نکل جاتے میلے کی طرف. دن بھر وہاں ہردنگ مچاتے تھے اور شام کو واپس آتے بت کدے کے اندر اور بت کدے میں آ کر وہ کھانا اٹھا کر اپنے گھر لے جاتے تھے. اور ان کی نیت یہ ہوتی کہ یہ کھانا 8-10 گھنٹہ ہمارے خدا کے چرنوں میں پڑا رہا ہے, اب یہ تبرک ہو گیا ہے, اب اس کی وجہ سے سال بھر روزی میں برکت ہوگی. یہ عقیدے انہوں نے اس کے ساتھ جوڑ رکھے تھے. اب لوگوں نے تیاریاں کرنی شروع کر دی. کچھ لوگ آئے اور نمرود کا پیغام آ کر سنایا ابراہیم خلیل اللہ کو کہ ابراہیم تمہیں نمرود بادشاہ نے, ہمارے خدا نے دعوت بھیجی ہے, تمہیں چیف گیسٹ بنایا جاتا ہے, تمہیں اس میلے میں ضرور چلنا ہے. ابراہیم علیہ السلام بیٹھے تھے, آپ نے آسمان کی طرف دیکھا, دیکھنے کے بعد آپ نے ستاروں کو دیکھا, دیکھ کر یہ کہا کہ مجھے کچھ, میں بیمار ہوں, میں ہرگز تمہارے ساتھ نہیں آ سکتا ہوں, مجھے کچھ بیماری لاحق ہے اس لیے میں تمہارے ساتھ نہیں آ سکتا. یہ کہہ کر آپ نے ان کو روانہ کر دیا. اب وہ لوگ چلے گئے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, وہ لوگ جو ہے اپنے اعتبار سے کھانا وغیرہ بنا کر بتوں کے سامنے رکھ کر میلے میں نکل گئے. اب ابراہیم خلیل اللہ اسی دن کے انتظار میں تھے. جب سارے لوگ چلے گئے, آپ نے بت کدے کی چابی اٹھائی ہے, اپنے کاندھے پر آپ نے کدال رکھا ہے, اس کے بعد بت کدے کی طرف آئے. آ کر آپ نے جو ہے بت کدے کے تالے کو کھولا, اندر آ کر دیکھا تو بہت سارے چھوٹے موٹے بت تھے, لکڑی کا بھی, پتھر کا بھی, اینٹ کا بھی, مٹی کا بھی, تانبے کا بھی, لوہے کا بھی, چاندی کا بھی, بہت سارے چھوٹے موٹے بت بنے تھے. اور ان سب کے بیچوں بیچ ایک بہت بڑا سا بت موجود تھا جو خالص سونے کا بنا ہوا تھا. ان کے سامنے خوبصورت پکوان لگے ہوئے تھے. ابراہیم خلیل اللہ نے کہا یہ تمہاری خاطر لوگ رکھ کر گئے ہیں, اب تک تم نے کچھ کھایا کیوں نہیں ہے, چلو جلدی سے کھا لو. وہ خاموش تھے. آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں دعوت دی, کھا لو, اگر تم نہیں کھاؤ گے تو تمہارا انجام برا ہوگا. بت تھے, نہ سننے والے تھے, نہ بولنے والے تھے, نہ ہلنے ڈلنے, نہ کھانے پینے والے تھے. آپ نے 2-3 مرتبہ کہا. اس کے بعد جب انہوں نے نہیں سنا, آپ نے فوراً بتوں کو توڑنا شروع کیا. اور جانتے ہو جلال کی کیفیت آپ پر طاری تھی. آپ نے کہا تم لوگوں نے انسانوں کو الجھا رکھا ہے, تمہاری وجہ سے انہوں نے اللہ کا سجدہ چھوڑ دیا ہے, تم خدا بنے بیٹھے ہو, آج دیکھو میں تمہارا کیا انجام کرتا ہوں. اس طرح سے ایک ایک بت کو توڑنا شروع کیا. کسی کا ہاتھ
ہاتھ ٹوٹا گرا ہے، کسی کا سر دھڑ سے جدا ہے، کسی کا کان ٹوٹا، کسی کی آنکھ پھوٹی، تمام بتوں کو توڑا، جو بیچ والا تھا آپ نے اس کو چھوڑ دیا، اور جانتے ہو آخر میں آپ نے کیا کیا؟ سارے بتوں کو توڑنے کے بعد اس سب سے لمبے چوڑے بت کے سامنے آپ نے وہ ہتھوڑا رکھ دیا جس سے باقی بتوں کو توڑا تھا، اور اس کے بعد آپ تالا بند کر کے اپنے گھر چلے گئے۔ رات کو لوگ لوٹے ناچ گانے کے بعد، رات کو لوٹے تو سب سے پہلے انہیں بت کدے میں جانا تھا، جا کر پہنچے، جب بت کدے کو کھولا تو آنکھیں پھٹی رہ گئی دیکھ کر اپنے خداؤں کا یہ حال۔ اب آپس میں چیمی گوئیاں شروع ہو گئی، کس کا کام کس نے کیا، کون ہو سکتا ہے؟ اب یہاں وہاں سے آواز آنی شروع ہو گئی، ہو نہ ہو یہ کام اسی جوان کا ہے، ہو نہ ہو یہ کام آزر کے بھتیجے ابراہیم کا ہے، ہم سارے میلے میں گئے تھے، شہر میں صرف وہ اکیلا تھا، یقیناً اس کی یہ حرکت ہوگی۔ اب شکایت نمرود تک پہنچی، کہا گیا ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام گھر میں اسی انتظار میں تھے کہ تھوڑی دیر میں بلاوا آنے والا ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہونا کیا ہے۔ جب لوگ آئے بلانے، ابراہیم خلیل اللہ پہنچے، لوگوں نے کہا ابراہیم دیکھ رہا اپنی آنکھوں سے یہ کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا جو تم دیکھتے ہو وہی میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا یہ کس نے کیا؟ آپ خاموش تھے۔ لوگوں نے کہا تو ہمیں بتاتا کیوں نہیں؟ ہمیں پورا یقین ہے یہ کام تیرا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے ہو؟ سارے ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں، وہ ایک ہٹا کٹا بیچ میں کھڑا ہے، تو مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے ہو کہ یہ کام کس کا، یہ کام کس کا؟ لوگ خاموش آپ کی بات سن کر۔ آپ فرماتے ہیں کہ یقیناً جو سب سے بڑا ہے اسی نے یہ کام کیا ہوگا۔ لوگ خاموش کہ کیا کہیں؟ اگر جواب دیتے ہیں تو خود اپنی عزت داؤں پر لگانا ہوگا، خود اپنے منہ سے اپنی حقانیت کو بیان کرنا ہوگا۔ یہ جیت جائے گا، ہم تو اس کی نظر میں ذلیل و خوار ہوں گے، لیکن مرتا کیا نہ کرتا، مجبوراً کہنا پڑا کہ ابراہیم کیا کہہ رہا ہے تو؟ یہ کام کیسے کر سکتا ہے؟ یہ تو چل بھی نہیں سکتا ہے، یہ ہتھوڑا اٹھا بھی نہیں سکتا ہے، یہ کسی کو توڑ بھی نہیں سکتا ہے، آخر یہ کام یہ کیسے کر سکتا ہے؟ تو اتنی بڑی بات کیسے کرتا ہے؟ تو ابراہیم خلیل اللہ فوراً جواب دیتے ہیں، اب تک میں کہتا رہا تو بات سمجھ میں نہ آئی، اب تو تم نے خود اپنی زبان سے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ دیکھ بھی نہیں سکتا، یہ بول بھی نہیں سکتا، یہ چل بھی نہیں سکتا، یہ سن بھی نہیں سکتا۔ ارے جب یہ خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں، یہ تمہاری مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ اسی لیے ان کی پوجا نہ کرو، بلکہ جس نے اسے اور ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے نمرود کو پیدا کیا ہے، اسے بادشاہت عطا کی ہے، اس پروردگار کا سجدہ کرو۔ اب ان لوگوں نے جب سنا خاموش ہو گئے تھوڑی دیر کے لیے، لیکن پھر شیطان غالب آیا۔ ان لوگوں نے کہا بحث کر کے بات نہیں بنے گی، اسے چلو گرفتار کر کے نمرود کے پاس لے جایا جائے۔ اب نمرود کے پاس آپ کو گرفتار کر کے لے جایا گیا، سارا معاملہ بیان کر دیا گیا۔ اب دو روایتیں ملتی ہیں، نمرود سے آپ کا مناظرہ ہوا، ایک روایت میں آیا کہ مناظرہ اسی وقت ہوا، ایک روایت میں آیا کہ آپ جب نارے نمرود سے نکلے ہیں تو اس وقت مناظرہ ہوا۔ بہرکیف میں یہاں مناظرے کو بیان کرتا ہوں۔ جب لا کر دربار میں کھڑا کیا گیا تو نمرود نے کہا برداشت کی حد ہو چکی ہے، بہت سالوں سے برداشت کر رہا ہوں، بہت کچھ برداشت کیا ہے، اے ابراہیم تو مجھے خدا نہیں مانتا ہے، آخر بتا تیرا خدا کون ہے؟ تو میرا سجدہ نہیں کرتا ہے، بتا تو کس کے سجدے کرتا ہے؟ تو ابراہیم خلیل اللہ نے اس وقت اس کے سامنے دعوت پیش کی، اور آپ نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار یوں کیا، اللہ کی طاقت کا اقرار یوں کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس کے سجدے کرتا ہوں جو زندگی اور موت پر قدرت رکھتا ہے، جو جلانے اور مارنے پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ سنا تو نمرود کہہ لگا کر ہنستا ہے، کہتا ہے اچھا تو اسے خدا مانتا ہے جو جلانے اور مارنے پر قدرت رکھتا ہے؟ فوراً کہا دو قیدیوں کو لے کر آؤ۔ دو قیدی لائے گئے، ان دونوں کی معافی ہو گئی تھی، کل صبح رہا ہونے والے تھے، دونوں کو بلایا۔ آپ نے کہا ایک کو ابھی آزاد کرتا ہوں، ایک کو ابھی قتل کا حکم دیتا ہوں۔ جلاد سے کہا اس کی گردن مار دو۔ ایک قیدی فوراً رہا کر دیا گیا، ایک کی فوراً گردن کو مار دیا گیا۔ اس نے کہا زندگی اور موت پر قدرت رکھنے والا تو میں بھی ہوں معاذ اللہ، دیکھ میں نے دونوں کو آزادی ملنے والی تھی، ایک کو آزادی دی، ایک کو موت دے دی ہے، اب کیا تو مجھے خدا مانتا ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ سمجھ گئے اس اعتبار سے اس سے
مناظرہ کیا جائے گا، نہ جانے کتنوں کی جان پر بنائے گی۔ آپ نے فوراً آخری داؤں چلا اور آپ نے اس سے کہا میرا خدا تو وہ ہے جو سورج کو مشرق میں ڈباتا ہے، مغرب میں ڈباتا ہے، مشرق سے اگاتا ہے، کیا بتا تو یہ کر سکتا ہے؟ جب اس نے سنا تو خاموش رہ گیا، اس کی وجہ کہ یہ اس کی قدرت میں نہیں تھا، یہ اس کے کنٹرول میں نہیں تھا۔ بات انسانوں کی ہوتی، کھلانے پلانے کی ہوتی، کسی کو مارنے یا رہا کرنے کی ہوتی تو وہ یہ کر سکتا تھا، لیکن میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، مشرق سے نکلنے والے سورج کو وہ مغرب سے نکال نہیں سکتا تھا، اس لیے وہ خاموش رہ گیا۔ اب جانتے ہو جب وہ ہار گیا، پورے دربار میں رسوا ہو گیا، اس نے کہا کہ میں ابراہیم کو سزا سناتا ہوں، اس کو آگ میں جلایا جائے گا، اس کو قید کر دو، ایک چار دیواری تیار کرو، اسے لکڑیوں سے بھرو، اس کے بعد اس میں آگ جلائی جائے، پھر ابراہیم کو اس میں لایا جائے۔ اب یہاں مناظرے تک گفتگو کو مکمل کرتا ہوں، اس کے بعد آپ کو گرفتار کر کے قید میں ڈالا گیا، پھر آپ کو کس طرح سے جلایا گیا، پھر آپ کیسے نکلے اور ہجرت آپ نے کی ہے، پھر آپ کا نکاح ہوا، بچے کی ولادت ہوئی، یہ سارے واقعات انشاءاللہ اگلے بدھ کے ہفتہ وار اجتماع میں ہم اور آپ سماعت کریں گے۔ میری گزارش ہے چونکہ سلسلہ ترتیب وار ہے، آپ پابندی کے ساتھ آتے رہیں۔ اللہ ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کسی طرح کی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری محفل کو قیامت میں ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔